ابھی جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں آئے ہیں تو ان کے پرانے بیانات نکال کر نا وہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ ایک فرقے والے تو مطلب ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، اور ان کے بیانات کو غلط پیش کرنا، ان کے بیانات کو آدھے اٹھا کر باتیں کرنا، یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر پھیلا ہوا ہے، کفر تک ثابت کر رہے ہیں ان کے بیانات کو لے کر۔ ابھی ان کا ایک بیان تھا پرانا کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، کسی نان مسلم نے سوال کیا تھا مجمع میں سے، تو اس کا جواب دیتے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو وہ اللہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ممکنات کی بحث چل رہی تھی اس کے اندر، اس پر کئی ہمارے اہل علم حضرات نے اس پر گفتگو کی اور وہاں پر اس پر کفر ثابت کر دیا کہ جناب یہ تحت مشیت الہی مان رہا ہے، تحت قدرت مان رہا ہے جھوٹ کو، اور یہ تو کفر ہو جائے گا۔ اب یہ علم الکلام کی اصطلاحات ہیں، کیا چیز ممکن الوجود ہے، کیا نہیں ہے، کیا تحت قدرت ہے، کیا نہیں مانیں گے، یہ ساری علم الکلام کی بحثیں ہیں۔ تو کیا علم الکلام کی بحثوں کو لے کر ہم کسی پر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ موضوع ایسا ہے، مجھے امید ہے شاید تھوڑا سا طویل ہو جائے، لیکن میرے سننے والوں کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ اس میں چند مقدمات ہیں جو میں سمجھا دیتا ہوں۔ پہلا تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ علم الکلام کی اصطلاحات کے اوپر کسی بھی شخص کے ایمان کو بالکل چیک نہیں کیا جا سکتا۔ علم الکلام کی اصطلاحات بالکل الگ ہیں، قرآن کی اصطلاحات بالکل الگ ہیں، بلکہ علم الکلام کی جو اصطلاحات ہیں وہ قرآن پاک کی اصطلاحات سے بالکل متعارض بھی ہیں اور بالکل الٹ زاویے پر بھی کھڑی ہیں۔ یہ چیز ہر وہ شخص جو علم الکلام سے واقف ہے یا علم الکلام پر علماء نے جو کلام کیا ہے، اگر اس کے ذہن میں ہے، مد نظر ہے، وہ سمجھتا ہے اس چیز کو۔ لہذا علم الکلام کے اصطلاحات کے اوپر کسی بھی شخص کے ایمان کو نہیں چیک کیا جاتا کہ یار فلاں بندے نے ایک جواب دیا تھا، اس جواب سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس نے فلاں چیز کو ممکن سمجھ لیا، تحت قدرت سمجھا، محال سمجھنا چاہیے تھا، لہذا کفر ہو گیا۔ یہ نہایت درجے کا ظلم ہے۔ قرآن کی بولی الگ ہے، علم الکلام کی بولی بالکل الگ ہے۔ اچھا یہ میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے گا علم الکلام جو ہے نا وہ بہت اچھی تحقیقات اور بدعت پر مشتمل اور کفریات کے اوپر مشتمل بھی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں علم الکلام کے اندر بھرپور آپ کو مل جاتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی تحقیقات بھی ملتی ہیں، اس میں بدعت کی ابحاث بھی بہت ملتی ہیں۔ جس مسئلے کو قرآن پاک نے مجمل رکھا تھا، متشابہ رکھا تھا، وہ یہاں پر ان ابحاث کو کیا جاتا ہے، کھول کر بیان کیا جاتا ہے، بدعت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تیسرے درجے پر بہت بڑے درجے کی کفریات بھی اس کے اندر داخل ہیں اور اس کے اوپر بھی ابحاث کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ علم الکلام لکھنے والے محققین خود لکھ کر یہ گئے ہیں کہ ہمارا اپنا ایمان اپنی لکھی کتابوں پر نہیں ہے، ہمارا ایمان قرآن پاک پر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اس کا میں بہت بڑا آپ کو حوالہ بھی دے دیتا ہوں، خود احمد رضا خان صاحب کو اگر آپ پڑھیں گے، انہوں نے بھی یہ جملہ ذکر کیا کہ یہ حضرات خود بھی تصریح کر گئے ہیں کہ عقائد معلوم اور متعین ہو چکے ہیں، یعنی جو قرآن سنت میں عقائد ہیں ہمارے بیان ہو چکے ہیں، ابحاث اور مشاجرات وغیرہ میں جو کچھ ہم لکھیں اس پر اعتماد نہ کرو۔ ان کا اپنا اعتماد نہیں ہوا کرتا تھا۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب یہ فلسفہ وغیرہ لوگوں کے ہاتھ میں گیا تھا، لوگوں نے فلسفے کی بنیاد پر دین اسلام پر بہت سے اعتراضات کرنا شروع کر دیے، مجملات کی بحث اٹھا دی۔ ان کا رد کرنے کے لیے بامر مجبوری علماء نے قلم اٹھایا تھا، انہی اصطلاحات کے اوپر ان کو جواب دینا شروع کر دیا۔ لیکن چونکہ وہ فلسفے کی اصطلاحات آ گئی تھیں، فلسفہ سیکھ لیا بہت سے لوگوں نے، لہذا یہ ابحاث کرتے کرتے علم الکلام کے اندر کہیں سے کہیں نکل گئے، مجملات کی بحث میں لگ گئے، متشابہات کی بحث میں لگ گئے، کفریات کی بحث میں لگ گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں کہ علم الکلام کے اندر ایسا پاؤں پھسلا کہ صریح کفر لکھ کر چلے گئے، اور اتنا صریح کفر لکھ کے چلے گئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ مطلب ایک محقق گزرے گا، وہ لکھ کے چلا جائے گا، غالباً خیالی ہیں، مجھے جو یاد آ رہا ہے، اس کو احمد رضا خان صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ لکھ کے چلے گا اللہ تعالیٰ کا علم متناہی ہونا چاہیے، اور اس پر دلائل قائم کرنا شروع کر دیا۔ علامہ تفتازانی جو ہیں، سعد الدین تفتازانی، یہ بھی کفر کے اندر مبتلا ہو گئے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس بحث کے اندر اس کو بھی احمد رضا خان صاحب نے ذکر کیا، بالکل کفر کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ شرح عقائد نصفیہ جن کی ہے، جی بالکل وہی، انہی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سے اکابرین ایسے گزرے کہ جن کے ایسے پاؤں سلپ ہوئے ہیں۔ خود امام ابن الحمام صاحب یہ اخلاف وعید والے مسئلے کے اندر ان کا پاؤں ایسا سلپ ہوا کہ بالکل وہ ایسی بحث کے اندر پڑ گئے کہ جس کا مال کفر بن رہا تھا۔ اتنوں کے قدم پھسلے ہیں، اس لیے کہ یہاں کی اصطلاحات ہی الگ ہیں جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ہی نہیں ہے، بالکل ایک الگ رخ ہے۔
اور بعض لوگوں کے اتنے قدم پھسل گئے کہ جیسے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ یہاں تک چلے گئے کہ چاند اور سورج کی عبادت کے فضائل بھی کتاب لکھ کر کے چلے گئے. یہاں تک کہ علماء نے کفر کے فتوے ذکر کیے. انہوں نے کہا خدا کا واسطہ اگر یہ کفر نہیں تو کیا ہے. ہاں انہوں نے توبہ کر لی تھی, رجوع کر لیا تھا, اور یہ رجوع نہ کرتے تو کتنی بڑی بات تھی. اس کے علاوہ آپ امام غزالی کو بھی دیکھیں, وہ بھی توبہ طائب ہو گئے تھے. امام ابو الحسن اشعری کو دیکھیں, وہ بھی توبہ طائب ہو گئے تھے. اس لیے کہ اس کی اصطلاحات ہی الگ ہے. میں چند مثالیں اس کی آپ کو دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم علم الکلام کی اصطلاحات کی بنیاد پر یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے علم الکلام نہیں پڑھا ہوتا ان کے ایمان کو چیک نہیں کر سکتے. ان کے ایمان کا پیمانہ وہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا, وہ اصطلاحات ہیں جو قرآن نے ذکر کی. میں چند مثالیں اس کو دیتا ہوں. جیسے ہمارے یہاں منطق پڑھی جاتی ہے, فلسفہ پڑھا جاتا ہے, جتنی ابحاث ہوتی ہے, پہلی چیز ہی پڑھائی جائے گی انسان حیوان ناطق ہے. ناطق انسان کی ایسی فصل ہے کہ کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی, صرف انسان میں پائی جاتی ہے. قرآن کی اصطلاح جاننے والا جانتا ہے کہ یہ انسان کو صرف حیوان ناطق کہنا ہی قرآن کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے. اس بات کو بھی احمد رضا خان صاحب ذکر کر کے گئے ہیں. قرآنی اصطلاح کے اندر صرف انسان ناطق نہیں ہے. اللہ نے تو فرمایا انطق کل شیء, اللہ نے بہت سی اپنی مخلوق کو ناطق بنایا. تو صرف انسان کو ناطق کہہ دینا یہ اصطلاح ٹوٹل الگ ہے. قرآن کی اصطلاح میں تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے. ایک بنیادی چیز جو بچہ پہلی کتاب پڑھتا ہے اور پہلے دن کے سبق کے اندر سیکھ کر کے آتا ہے, ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے آپ علم الکلام کے ابحاث میں دیکھیں, قرآن پاک کے لیے یا اللہ کے کلام کے لیے حادث کا لفظ یا محدث کا لفظ یوز کرنا بالکل کفر ہے. اچھا, اللہ کے کلام کو محدث کہہ دینا کہ یہ حادث ہے, نیا بالکل کفر. اللہ کے کلام کو قدیم کہنا پڑے گا, حادث بالکل نہیں کہہ سکتے, محدث بالکل نہیں کہہ. اتنی لمبی ابحاث, یہ ابحاث علم الکلام کی اپنی اصطلاحات پر مشتمل ہے. یاد کیا, یہ قرآن کی اصطلاح نہیں. قرآن پاک کی جہاں اصطلاح ہے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں, ایک نہیں ایک سے زائد مقامات کے اوپر. میں پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. جب بھی ان لوگوں کے پاس اللہ کی کوئی بھی محدث آیت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہے نا کھیل کود میں لگ جاتے ہیں, ایمان نہیں لے کر کے آتے, غور سے اس کو سنتے نہیں ہیں. سر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی قرآن کی نازل کردہ آیت کو محدث لفظ کے ساتھ تعبیر کیا. یہ قرآن کی اصطلاح ہے. یہی اصطلاح علم الکلام میں بول دیا جائے کہ بھئی اللہ کا قرآن محدث ہے, آپ کافر ہو جاؤ گے, اس لیے کہ ان کی اصطلاحات ہی ٹوٹل الگ ہے. صحیح. قرآن پڑھنے والا تو کہے گا اللہ کا کلام محدث ہے, اللہ نے جو آیتیں نازل کی محدث ہے, اس لیے اللہ نے نسخ کی ہے. بھائی قرآن جس معنی میں بیان کر رہا ہے ہم اس معنی کو ترجیح دیں گے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, یہ اصطلاحات ہی بہت الگ الگ ہیں. تو کبھی کبھی اس اصطلاح کو یہاں استعمال کر دیا تو آپ کافر ہو گئے, لیکن قرآن کے اندر وہ لفظ موجود ہوتا ہے. اور یہ ایک جگہ نہیں, دو جگہ محدث کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو بہت سارے کفر ایسے پھیلے ہیں جو علم الکلام کی وجہ سے کافر بنا رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو. یہی وجہ ہے فرقے والے ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں. میں یہی آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ علم الکلام کی اصطلاحات ٹوٹل الگ ہیں. عوام الناس کی ہیں, جس نے علم الکلام نہیں پڑھا اس کو ان اصطلاحات کے اوپر جج کرنا صراحتاً زیادتی ہوا کرتی ہے. یہ چند میں نے آپ کو مثالیں بیان کی ہیں, ورنہ بہت اس کی مثالیں موجود ہیں. اچھا, اب کہنے کا اب خلاصہ کلام کیا ہوا, غور کیجئے گا. علم الکلام میں اتنے مسائل ہیں, کفریات اس کے اندر بھری ہوئی ہیں, بدعات اس کے اندر بھری ہوئی ہیں. لکھنے والے لکھ کے چلے گئے کہ ہمارا اپنا ایمان اپنی بحثوں کے اوپر نہیں ہوا کرتا, ہمارا ایمان اس پر ہے جس پر قرآن کا متن کھڑا ہے, ایمان اس کے اوپر ہے. یہ بحثیں کسی مجبوری کی وجہ سے کی گئی تھی کہ لوگ اعتراضات کرتے تھے, نان مسلمز کی طرف سے اعتراضات ہوتے تھے فلسفہ پڑھ کر, ہم ان کا مجبوراً جواب دیتے ہیں تو ابحاث میں کبھی کبھی ادھر ادھر بھی نکل جاتے ہیں. اچھا, یہی وجہ. اب ہم اس مسئلے کے اوپر آ جائیں. یہ جو مسئلہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہے یا محال ہے, بھائی یہ محال ہونا چاہیے, تحت قدرت نہیں ماننا چاہیے, تحت قدرت ہے. یہ جو پوری بحث, یہ تمام کی تمام اصطلاحات علم الکلام کی. بنیادی بات جو قرآن پاک سے سمجھ میں آتی ہے اور اللہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی ذات میں کسی طرح کا کوئی عیب ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں. یہ قرآن کا, یہ ہر ایک مسلمان کا اس پر ایمان. کوئی ایک مسلمان مجھے دکھائیے گا جو تقریر کر رہا ہو اور وہ یہ بیان کرے کہ اللہ کی ذات عیب دار ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف جتنے بھی قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں وہ بے عیب ہونے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. بس خلاص, یہ وہ متن ہے قرآن کا جس پہ ہر مسلمان کا ایمان ہے. اب یہ چیز آ جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کہیں پر ہم بولیں کہ جھوٹ آ جائے تو ہمیں اسے ممکن ماننا چاہیے یا محال ماننا چاہیے. ان اصطلاحات میں قرآن نے کبھی گفتگو نہیں کی ہے. یہ علم الکلام کی ابحاث ہے.
اب سوال یہ ہے کہ ہاں بھئی ہم ممکن مانیں یا محال مانیں، ایک مسلمان کے لیے ان ابحاث کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ سے عیب کی نفی کرے بس، خلاص، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. صحیح. عیب کی نفی کرے بس اللہ سے. باقی ممکن ہے، محال ہے، ہمیں بھائی اللہ نے جب یہ بات ذکر نہیں کی ہے تو ہم اس کے اندر کیوں آپ پڑھیں؟ ہم کیسے پڑھیں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہوگی کہ علم الکلام کی اصطلاحات میں گفتگو کرنی ہے، وہ آپ کی مرضی. اب آ جاؤ قرآن پاک کی چند مثالوں کے اوپر جس سے میں سمجھاؤں یہ چیز کہ جو ممکن اور محال کی ابحاث ہے یہ علم الکلام کی کتابوں کے حد تک تو بہت ٹھیک ہے، لیکن اس کو قرآن کے اوپر لے کے چلے جائیں گے تو انسان پھنس جائے گا، کبھی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. وہ کیسے؟ اب چند مثالیں آپ دیکھیے گا. مثال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ہم نے اپنے اوپر فرض ٹھہرا لیا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے رسولوں کو غلبہ دیں گے اور غالب ہی رکھا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض ٹھہرا لیا ہے. اس دنیا میں بھی غلبہ ملے گا اس کے رسول کو، اور آخرت کے اندر بھی. سبحان اللہ، تو غلبہ ہی ہوگا نا آخرت کا بھی. سوال یہ کہ اللہ نے جب ایک غلبہ اپنے اوپر فرض قرار دے دیا کہ نبی کی مدد، نبی کی رسول کی نصرت، اس کا غلبہ دنیا میں اور آخرت میں ہوگا ہی ہوگا. 20 اور آیتیں ہیں جس میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے وعدہ کیا اپنے رسولوں سے کہ ہم ان کو نصرت دیں گے اور کامیابی دیں گے اس دنیا کے اندر. سر اب تھوڑا غور کیجئے گا، اللہ نے ایک چیز وعدہ کر لیا کہ وہ غالب کرے گا رسول کو. کیا یہ ہو سکتا ہے، اب علم الکلام کی اصطلاحات میں ہم جانے لگے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ خلاف کر دے اپنا اور اللہ کسی رسول کو ہلاک کر دے، اللہ کسی رسول کو جو ہے وہ کامیابی نہ دے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ علم الکلام کی اصطلاحات میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول پر ہلاکت طاری کر دے تو اللہ کے وعدے کے چونکہ خلاف ہو جائے گا، اللہ جھوٹا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ نے کہا میں اپنے تمام رسولوں کو غالب کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف چونکہ جھوٹ کی نسبت آ جائے گی، لہٰذا اللہ کے لیے اب محال ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اب کبھی بھی غلبہ نہ دیں اپنے رسول کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہی علم کا. اچھا، محال ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اب اللہ کے تحت قدرت یہ رہا ہی نہیں معاملہ، یہ تحت قدرت ہی نہیں ہے اللہ کی، اللہ کی اب قدرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی رسول کو جو ہے وہ غلبہ نہ دے. سر اب غور کیجئے گا، یہ اصطلاح ہے علم الکلام کی. اب قرآن کی اصطلاح کے اوپر ہم چلتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ لوگ کفر میں پڑ گئے ہیں جو لوگ حضرت عیسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مان رہے ہیں کہ اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہی تھے. آگے اللہ نے فرمایا قل آپ فرما دیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. آپ ارشاد فرما دیجئے اگر اللہ یہ ارادہ کر لے اپنی شان کے لائے کہ وہ حضرت عیسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفت کر لے اور پکڑ لے، ہلاک کر دے، قرآن میں ہلاک کا لفظ، ہلاک کر دے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اور تمام زمین والوں کو، اللہ کا یہ جو کچھ ہے. سر اس آیت میں غور کیجئے گا، اس آیت میں صرف لو کلمہ کے ساتھ بات نہیں ہو رہی بلکہ ان ارادہ کلمہ کے ساتھ ارادہ کا لفظ آ رہا ہے. ارادہ ارادے کے تحت، مشیت کے تحت کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر اللہ پاک ارادہ کر لے یہ کام کرنے کا، کون ہے اس کو جو روکنے والا ہو؟ سر اب سوال یہ ہے جب اللہ نے ان کی نصرت کا وعدہ کر لیا اس کے خلاف تو اب ہو نہیں سکتا، ہوگا تو اللہ جھوٹا پڑ جائیں گے، ایسا تو ہو نہیں. تو علم الکلام کی اصطلاح سے کیا ثابت ہوا کہ اس کا الٹ کرنا اب اللہ کے لیے محال ہو گیا، ممکن تو رہا ہی نہیں. تو قرآن کی آیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اب میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اب تو یہ میری قدرت کے تحت ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کر لیں، ان کی والدہ کے ساتھ ایسا کر دیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو ہم نے انعام و اکرام کا وعدہ کر لیا ہوا ہے. لیکن اللہ نے کیا قرآن کی آیت ذکر کی؟ غور کیجئے گا ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم. تو سر یہ ارادے کے ساتھ کس طریقے سے آ گیا؟ اس لیے میں نے ذکر کیا علم الکلام کی ابحاث ٹوٹل الگ ہوتی ہیں، ان کی اصطلاحات ٹوٹل الگ، قرآن کی بولی الگ ہے، قرآن کی اصطلاحات ہی بالکل الگ ہے. اس کا جواب اگر یہاں ارادہ کا لفظ نہیں ہو نا، صرف لو کا کلمہ ہو تو پھر یہ معنی نہیں بنتا تحت ارادت و تحت مشیت کا. جیسے اللہ نے فرمایا لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں پر ارادے کا لفظ نہیں، لیکن جہاں پر ارادہ اور شاء کا لفظ آ گیا وہ تو نص ہو گیا. بھائی یہ تحت مشیت کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ یہ تو محال ہے. تو اللہ کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا یہ کام میرے لیے محال ہے. ٹھیک ہے، اب مثال نمبر 2 دیکھیے گا. یہ اس لیے میں نے ذکر کیا تھا، تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ سمجھنے والوں کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ علم الکلام کی اصطلاحات پہ عام مومنین کے ایمان کو نہیں پرکھا جاتا، اور ان کی اصطلاحات بہت الگ ہیں جو قرآن کی اصطلاح. قرآن کی وہ بالکل
الگ اصطلاحات ہے. اللہ کا جو مبارک کلام ہے وہ اپنی شان الگ رکھتا ہے. اس کی میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد حقت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر فیصلہ کر لیا. حقت کلمۃ ربک، اللہ کا کلمہ پکا ہو گیا. لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ ہم جنت میں بھی لوگ جائیں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھریں گے بھی. ہم جنات بھی جائیں گے، انسان بھی جائیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. صحیح ہے. سر جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا اور فیصلہ بھی بالکل پکا کر دیا، اب اگر اس فیصلے سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اگر ہم سمجھنے کے لیے میں بات کروں پھر جائے تو اللہ رب العزت کی بات تو جھوٹی ہو جائے. یعنی اللہ اگر شروع سے لے کے آخر تک سب کو مسلمان ہی رکھتا، سب کو ایمان کے اوپر ہی اللہ پاک اگر رکھتے تو اللہ کی یہ بات غلط ہو جاتی نا، جھوٹ ہو جاتی. تو سر اگر یہ بات جھوٹ ہو جاتی تو علم الکلام کی اصطلاح کے اندر یہ ماننا پڑے گا اب تمام انسانیت کو ہدایت پر رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر نہیں رہا، محال ہو گیا. اللہ کی اب قدرت میں یہ بات نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں کیا ذکر کیا، میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، دیکھیے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہیں، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر ایک جان کو ہدایت کے اوپر ہی رکھتے. اگر ہم چاہتے سب کو ہدایت کے اوپر رکھتے. وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ امتحان ہوگا، اس میں پاس ہونے والے جنت میں، ناکام ہونے والے دوزخ. سر سوال یہ ہے علم الکلام کی اصطلاح میں جب یہ فیصلہ ہو چکا تو پھر لَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہیں سب کو، یہ بات تحت قدرت کی بات کہاں سے آ رہی ہے، تحت مشیت کی بات کہاں سے آ رہی ہے. آیت تو یوں ہونی چاہیے کہ محال ہے ہمارے لیے کہ ہم اب سب کو ہدایت پر لیں. اب میری قدرت میں ہے ہی نہیں کہ ہم سب کو ہدایت کے اوپر رکھ دیں. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. قرآن کی بولی، قرآن کی اصطلاح الگ ہے، علم الکلام کی بولیاں الگ ہیں، ان کی بنائی اصطلاحات بالکل الگ ہیں. یہ فرق جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک مسائل ہوں. اس کی میں اور بھی بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. ہمیں تو دماغ خراب ہی ہوتا رہتا ہے علم الکلام کی باتیں پڑھ پڑھ کے. قرآن واقعی کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، وہاں کی اصطلاحات کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں. اس سے لگتا تھا بھائی یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، ہر بندے کافر نظر آ رہا ہوتا ہے. علم الکلام اس وقت دیکھیں، علم الکلام جب بھی آپ کسی سے پڑھیں تو یہ بھی احمد رضا خان صاحب نے بھی جملہ لکھا ہے کہ آپ اپنے سب سے پہلے استاد کو دیکھیں پڑھے کس سے. اگر وہ یہ سب چیزیں آپ کو نہ پڑھائے، ہر ایک اسٹیپ کے اوپر یہ نہ سمجھائے کہ یہ قرآن کی اصطلاح کیسے الگ ہے، یہ اصطلاح کیسے الگ ہے، آگے انسان ہمیشہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھیں قرآن کی اصطلاح الگ ہے. آج آپ کے سامنے ایک شخص آ جائے اور آپ اس کو بولیں کہ قرآن کی آیتیں محدث ہیں، یقین کریں وہ آپ کو فوراً کہے گا آپ کافر ہو گئے. بھائی کیوں کافر ہو گئے؟ قدیم ماننا ہے بھائی، قرآن کو قدیم کہنا ہے. آپ نے محدث کہا، قرآن کو حدیث کہا، آپ کافر ہو گئے. بولو خدا کے واسطے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. یہ تو قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کو، اپنے ذکر کو محدث ذکر کی ہے، اور ایک نہیں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، غالباً 2 مقامات پر ہے. تو ہم نے تو قرآن کو قرآن کی اصطلاح سے سمجھنا ہے، نہ کہ علم الکلام کی اصطلاح سے. یہی بہت بڑی وجہ ہو جاتی ہے کہ علم الکلام کی اصطلاحات پہ ہم لوگوں کے ایمان کو چیک کرتے ہیں تو بہت برا ہو جاتا ہے. ہر ایک بندے نے علم الکلام تھوڑی پڑھا. اللہ نے ہم پر لازم رکھا ہے علم الکلام کی اصطلاحات میں سیکھوں جا کر، اللہ نے تو لازم نہیں رکھا. میں اس کی آپ کو میں نے ذکر کیا، کئی اور مثالیں بھی میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا او اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ وہ اپنی اولاد بنا لے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے ہی جسے چاہتا، جسے اللہ چاہتا چن لیتا. سبحانہ، لیکن اللہ پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے. سر غور کیجئے گا، علم الکلام کی اصطلاح کے اندر تو یہ بات بالکل ہی کفریہ بن رہی ہے. بالکل ایسے ہی. بھائی اللہ کی اولاد ہونا ممکن ہے یا محال ہے؟ آپ بتائیں. محال. جب جب ایک چیز محال ہے تو وہ اللہ کی ارادت اور مشیت کے تحت آ سکتی ہے؟ آ ہی نہیں سکتی. آ ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء. یہ تو آ ہی نہیں سکتی تھی نا. بھائی آیت یوں ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے محال ہے کہ اس کی اولاد ہو، یا اللہ کسی مخلوق میں سے کسی کو اولاد کا درجہ دے دے. یہ چیزیں محال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اس لیے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ قرآن کی اصطلاح الگ ہے، علم الکلام کی اصطلاح الگ ہے. اور ان چیزوں سے جو قرآن کی آیات ہم نے وہیں پر جانا ہے جب قرآن لے کر جا رہے ہیں.
لہٰذا یہ جو بحث ہے نا یہ ممکن مانا کہ محال مانا آپ نے، تو سر یہ تو آپ پوچھیں، انہوں نے شاید ذاکر نائک صاحب نے بھی علم الکلام نہیں پڑھا ہوگا، اور مجھے بہت امید ہے اس گند میں وہ نہیں پڑھے ہوں گے کہ اتنے کفریات ہیں کتابوں کے اندر. سر اس کو احمد رضا خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بہت سے علماء ذکر کرتے ہیں علم الکلام میں جتنا مرضی پڑھ لو، عالم کا اطلاق بھی آپ کے اوپر نہیں ہوگا. عالم کہنا اس کو جائز نہیں ہے جو علم الکلام پڑھ کے بہت ماہر ہو گیا اور اس کے بعد دیگر قرآن کی مہارت اس کو نہیں ہے. اس لیے سر قرآن کی مہارت ہونا الگ چیز ہے، علم الکلام کے اصطلاحات کے اوپر باتیں کرنا الگ ہے. عام مسلمان جنہوں نے علم الکلام نہیں پڑھا اس طرح بیانات میں جب وہ جواب دیتے ہیں تو اس جواب کی بنیاد پر یہ اصطلاحات لا کے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے. تحت قدرت تحت مشیت یہ چیز ہے یا نہیں ہے، یہ سارے علم الکلام کی بحثیں ہیں. کیا چیز یہ ممکن میں آئے گا، کیا محال میں، یہ سب اصطلاحات. بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی تفصیل بیان کی ہے؟ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، اللہ نے کہیں پر بھی ذکر کیا کہ کون سی چیز ہے جو میرے تحت قدرت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی لسٹ بیان کی ہے تو سر آپ مجھے بیان کر دیں. علم الکلام کی اصطلاح سے میں نے 3-4 مثالیں آپ کو دی ہیں، یہ سب محال چیزیں بنتی ہیں. سر محال بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مشیت کے تحت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ اس کو حل ہی علم الکلام کے طور پہ حل ہی نہیں کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے آپ کو ذکر کیا. یا یہ ہوگا استغفر اللہ، ہم اب علم الکلام کی بنیاد پہ قرآن کی آیتوں میں تحریف کرنا شروع کر دیں، تعویل کرنا شروع کر دیں. قرآن کی بنیاد پر ہر ایک کو بدلا جاتا ہے، کسی چیز کی وجہ سے قرآن کو نہیں بدلا جاتا. علم الکلام میں حادث قرآن کو کہہ دیا کافر ہو جاؤ گے، تو قرآن نے تو اپنے آپ کو محدث قرار دیا ہے. اس وجہ سے میں نے آپ کو ذکر کیا ہم نے قرآن کو ترجیح دینی ہے، کسی اور فن کی اصطلاحات کو نہیں. اور جس نے وہ فن نہ پڑھا ہو، جیسے علماء ہمارے یہاں 90% اب تو علم الکلام تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ کہیں تھوڑا بہت بس پڑھ لیا اصطلاحات سیکھنے کے لیے. علم الکلام کے ابحاث تو ہوتے نہیں، شکر اللہ تعالیٰ کا. اس وجہ سے اب ان ابحاث کی بنیاد پر مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ نہیں جاتا. سمپل یہ کہ جو چیز بنیادی اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک، یہ ہر مسلمان مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے. باقی اس کی تفصیلیں کہ وہ ممکن ہے، محال ہے، تحت قدرت ہے، نہیں ہے، اس بحثوں کے اندر اللہ نے ہمیں مکلف ہی نہیں کیا، ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے. اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اپنی شان کے لائق، بس دیٹس اٹ، یہ ہمارا ایمان ہے. اچھا، یہ تو سر بہترین وضاحت ہو گئی آیتوں کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا ہے. اور علم الکلام جو ہم سمجھ رہے تھے وہ تو کچھ الگ ہی تھا، لیکن اب لوگوں میں جو فسادات پھیلے ہوئے اس طریقے سے، وہ ہر ایک پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے بہت زیادہ جری ہو جاتے ہیں، اور وہ علم الکلام کی بحثوں کی وجہ سے کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر بھی یہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، بھئی یہ کلمہ کفر ہے، بندہ کافر ہو گیا ہے، لہذا اس کا بیان نہیں سن سکتے، یہ مسلمان نہیں ہے. تو کیسے لوگوں کی اس میں اصلاح ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے. ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں متحد رہیں اور مل کر رہیں. جب آپ کا ذہن اتحاد کا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ خود ایسے آپ کو راستے دکھا دے گا کہ کہاں میں کس مسلمان کو کیسے اس دلدل میں پھنسنے والے کو نکال سکتا. صحیح. بھائی ایک شخص ہے جیسے ذاکر نائک صاحب کی تقریر میں نے سنی تو میں نے سنتے ساتھ ہی پہچان لیا کہ وہ علم الکلام تو انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا. جب علم الکلام پڑھا ہی نہیں، میں ان کی اصطلاحات کے اوپر ان کے ایمان کو کہاں سے چیک کر رہا ہوں؟ بھائی آج میں نے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کلمہ پڑھاتا ہوں کسی کو، یہ ممکن محال کی بحثیں بھی ساتھ سکھا رہا ہوتا ہوں، یا یہ اصطلاحات اللہ نے قرآن میں استعمال کی ہیں؟ اللہ پاک نے تو استعمال نہیں کی ہیں، تو یہ تو ہماری بنائی بحثیں تھی. پھر علم الکلام میں اتنا فساد رہا ہے، اس کی اصطلاحات قرآنی اصطلاحات ہے ہی نہیں ہے، اس کے اندر کفریات بھرے ہوئے ہیں. اتنے بڑے بڑے اکابرین کفر میں مبتلا ہو گئے، تفتازانی کفر لکھ کے چلے گئے، دیگر علماء کفر لکھ کے چلے گئے، فخر الدین رازی کفر میں مبتلا ہو گئے تھے، ابو حسن رازی اشعری جو تھے وہ توبہ کر کے چلے گئے. کیا کیا حال نہیں ماضی میں ہوا. ان اصطلاحات کی بنیاد پر لوگوں کے ایمان کو میں نہیں چیک کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ بیان کرتے ہوئے زیادہ مناسب الفاظ اس سے ادا نہیں ہوئے، ہم اصلاح کر سکتے ہیں کہ آپ اس انداز میں یہ بات کرتے تو زیادہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ میں کسی کے ایمان پہ شک کرنے لگا. ایمان میرا اس چیز پر ہے، سبحان اللہ پر عیب کوئی نہیں، خلاص. سر ابھی جو اتنی آسانی سے آپ بار بار بول رہے ہیں کہ کفر بھر پڑے ہیں اس کے اندر، علم الکلام کے اندر، تو پھر علماء نے پڑھایا کیوں اس کو؟ لوگوں میں شامل کیوں کیا گیا؟ اب بھی درس نظامی کے اندر گئے، کیوں اس کو شامل کیا؟ ابھی تو شامل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اب تو نہیں کرنا چاہیے. اس کی ریزن جو ہے آپ خود پڑھیں گے، احمد رضا خان صاحب کو انہوں نے کھول کے ذکر کی اور بہت پیاری ذکر کی، اور انہوں نے بالکل واضح کیا ہے کہ جس دور میں دیکھیے گا کہ ایک فتنہ آیا تھا، یہ تبا تابعین کے دور سے ہی آگے شروع ہونے لگ گیا کہ جب کفار سے فلسفہ آیا، اس کی اصطلاحات آئیں، اور عقلی دلائل کا ایک دور آیا تھا، لوگ صغرے کبرے ملا کے نتائج نکال لے، تو قرآن پر بہت اعتراضات کرنا شروع ہو گئے تھے، ایمانیات کے اوپر سوالات بننا شروع ہو گئے. تو ہر دور میں فتنہ آتا ہے، علماء جو ہے نا اس سے پھر لڑتے ہیں، دفاع کرتے ہیں.
تو پھر مجبوراً علماء کرام نے یہ لفظ بھی یاد رکھے گا، احمد رضا خان صاحب نے ذکر کیا، مجبور تھے علماء ان اصطلاحات کو سیکھ کر ان کو انہی کی اصطلاحات میں جواب دینے کے اوپر، تاکہ جو عام مسلمان ہیں ان کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے، احمد رضا خان صاحب نے بھی بہت سے علماء کے حوالے ذکر کیے ہیں کہ وہ لکھ کے گئے اپنی کتابوں میں کہ یہ جو ابحاث علم الکلام کی ہم کرتے ہیں، ہمارا اپنا ایمان اس پر نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے جو ہم ان کو ایک جواب دینا پڑتا ہے ہمیں، ہمارا ایمان اس پر ہے جس پر قرآن کا متن کھڑا ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن کی اصطلاحات الگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ احمد رضا خان صاحب سے سوال ہوا حیوان ناطق کے بارے میں، انہوں نے کہا نہیں، قرآن تو کہتے ہیں انطق کل شیء، اللہ نے کتنی چیزوں کو ناطق کیا، تو انسان کو صرف حیوان ناطق کہنا قرآن کے خلاف بات جاتی ہے۔ کتنی پیاری بات انہوں نے کی، یعنی قرآن کی اصطلاحات میں دیکھیں گے تو بہت بدل جائے گا، علم الکلام کہیں اور کھڑا، قرآن کہیں اور پر ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، مسلمانوں سے متعلق دل نرم ہونا چاہیے۔ کہیں پر کسی مسلمان سے غلطی بھی ہو رہی ہے، اس کا کوئی اچھا ایک محمل نکالنا چاہیے، جس کو علماء اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بات میں 99 جہتیں کفر کی لگ رہی ہوں، صرف ایک کونا کھانچا اسلام کا لگ رہا ہو، آپ اس کو ترجیح دو۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم 99 کو ترجیح دیں، اس ایک کونے کھانچے کو ہم نے ترجیح دینی ہے۔ کفر کے فتوے یہ ایکسٹریم لیول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عافیت دے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے اور اللہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس کی محبت بھی ڈالی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور چھوٹی موٹی جو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کسی بھی انسان سے، تب بیان کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے درگزر بھی کرنا چاہیے، اچھے انداز میں اس کو سمجھا دینا چاہیے۔ اپنا عشق رسول کا بھرم ثابت کرنا ہوتا ہے انہوں نے، یا مطلب ان کو کوئی وحی نازل ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ ان کے اوپر، ہر ایک پر کفر کا فتویٰ آ جاتا ہے۔ اچھا مسلکوں کے اندر بھی ایک جنگ لگی پڑی ہوئی ہے نا، یہ اس کو ہی کافر کہے گا، وہ اس کو کافر کہے گا، مطلب کچھ عجیب ہی گہما گہمی ہو رہی ہے۔ علم الکلام کی وجہ سے بھی کچھ عقائد کے اندر ہو رہی ہے، اور مسائل میں بھی جو نا بہت ہی زیادہ، اچھا بچے آ گئے اس کے اندر نا سوشل میڈیا پر، ڈاکٹر ذاکر نائک پر، دیگر اہل علم حضرات پر، دیگر مسلک والے ایک دوسرے کے خلاف نا، بھائی اس نے یہ بات کی ہے وہ کافر ہو گیا، اس نے یہ بات کی ہے وہ کافر ہو گیا، اس نے گستاخی کر دی، اس نے یہ کر دی۔ ابھی جیسے طارق مسعود صاحب کا مسئلہ ہوا تھا تو کئی لوگ کہنے لگے بھائی گستاخی نہیں، غلطی ہوئی ہے، گستاخی ہوتی ہے ارادے سے ہوتا ہے، بندہ باقاعدہ پلاننگ سے یہ کام کرتا آگے، اس سے سمجھانا کچھ اور چاہ رہا تھا، وہ الفاظ نہیں بن پائے، چلو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس پر گستاخی کا حکم، اس پر شاتم رسول کا حکم، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ جب نفرتیں ہو جائیں، مسلک کی نفرتیں ہو گئیں، ہمیں کلمہ اسلام سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں نفرت ہے، ایک بندہ کلمہ پڑھا ہے، میں تو کلمہ کو پڑھ رہا ہے، بڑی بات ہے سر، میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کی بڑی بات، سامنے مسلک والا کلمہ پڑھے تو کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ ہمیں کلمے سے محبت نہیں ہے، ہمیں کلمے سے نفرت ہے۔ ہاں میرے مسلک والا کلمہ پڑھا مجھے اچھا لگا، غیر مسلک والا لا الہ الا اللہ بھی پڑھا تو مجھے نفرت ہو رہی ہے۔ بھائی تیرا حق کیا ہے پڑھنے کا؟ صحیح بات، یہ تیرا قرآن، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو تیرا حق، تجھے حق کس نے دیا قرآن پڑھنے کا؟ سر یہ ہماری نفرت اسی نے ہمیں کمزور کر دیا۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کراچی جب آئے ہیں تو آپ نے لاسٹ انٹرویو ان کا دیکھا ہوگا، میں نے پورا نہیں دیکھا، اللہ جانتا ہے، صرف چند جملے سنے اور میری آنکھوں میں ایک نمی تھی یہ جملے سنتے ساتھ۔ جیسے ہی میں نے ان کا بیان جیسے آن کیا ٹیلی ویژن تو ان کے منہ سے یہ جملہ چل رہا تھا کہ اگر ہم مسلمان متحد ہو تو ایسا نہ ہو۔ وہ شاید بات فلسطین کی چل رہی تھی۔ یہ جیسے ہی میں نے جملہ سنا ہے، پہلا ہی جملہ میرے دل پہ لگا اور آنکھوں میں نمی کی کیفیت تھی۔ میں کہا اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اتحاد کی بات کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ ہم کس علت کی وجہ سے آج کمزور ہیں۔ اتحاد کے اندر رہنا چاہیے، یونٹی میں آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ بٹ گئے ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، مار رہے ہیں لوگ، کفار مار رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، جانے لے رہے ہیں، بمب گرا رہے ہیں۔ ہم میں یونٹی، ہم یہی لگے ہیں تو کافر، تو نے یہ جملہ بولا تو گستاخ، تو نے ممکن بول دیا تو بھی کافر ہو گیا، اور تو نے فلاں غلطی کی بیان میں تو بھی کافر۔ ہم اسی چکر میں لگے ہیں، اور وہ جو اصل نان مسلمز ہیں وہ ظلم و ستم مسلمانوں پہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پاس طاقت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے۔